اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، دل درد اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو، اس لیے کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سامعین محترم، آنے والی رات بڑی عظمتوں والی، بڑی رفتوں والی، بڑی شانوں والی رات ہے، کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں اتنی ہیں کہ بندہ بولا اگر بیان کرنا شروع کرے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ بڑی برکتوں والی رات آنے والی ہے، وہ جس نام سے موسوم ہے، وہ شب برات کی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات۔ آج انشاءاللہ ہم اس رات کے نوافل اور اس کی فضیلت سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے، یہ قبیلہ ہے بنی کلب کا، یعنی قبیلہ خاندان کو کہتے ہیں، بہت بڑا خاندان ہے، قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو فرمایا گیا کہ اس قبیلے کے بکریوں کے جسم پر بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی عظمت والی یہ بات ہے، کتنی رفتوں والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ میں اور آپ بھی اس بابرکت رات کے اندر نیک اعمال کریں، نوافل ادا کریں۔ آئے نوافل بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ جو رات ہوگی شب برات کی، نماز مغرب کے فرض، سنتیں اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 6 نفل ادا کرنے ہیں۔ 6 نفل اس طرح ادا کرنے ہیں، دو دو کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، وہ نفل اس بارے میں، یعنی اس نیت، آپ نے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 نفلوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد جو 2 نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، اس میں نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارا سال بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائے، سایہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو حفاظت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے 2 نفل کی نیت کرنی ہے، اس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی محتاج رکھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کی محتاجگی نصیب فرمائے، دنیا کی محتاجگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب یہ نفل آپ نے پڑھنا جب شروع کرنا ہے تو ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ ادا کرنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں جس طرح آپ نے جس جگہ پر سورت پڑھنی ہے کوئی بھی ساتھ میں لانی ہوگی، تو اس جگہ پر آپ نے یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ ادا کرنی ہے، یعنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے 6 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، ہر رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اچھا، پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف، جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے اونچی آواز سے، اگر کوئی اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں، آپ گھر میں اپنے بیٹھے ہیں یا مسجد میں کسی جگہ بھی ہیں، تو ایک شخص اونچی آواز سے پڑھ لے، اور جو پاس بیٹھے ہیں وہ بندے اگر سن لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن اس میں کچھ احتیاط بھی آپ نے کرنی ہوگی، وہ احتیاط یہ ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہو، تو مومنوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، تو یا آپ ٹائم کم ہے اور آپ کسی کام سے چلے جاتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اسی رات کے اندر کسی وقت بھی آپ نے، چاہے عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، تو آپ نے 100 رکعت نفل بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کی عظمت بھی آپ سن لیں، کتنی بڑی عظمت ہے اس کی، اتنی بڑی عظمت ہے کہ حضرت علامہ احمد ساوی، بہت بڑے اللہ کے کامل ولی، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ساوی شریف میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا، یہ بزرگ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس شب یعنی شب برات کی شب، اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز نفل ادا کر لے، دو دو کر کے نفل ادا کرنے ہیں، اگر کوئی بندہ 100 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا تو اس کی برکت سنیں، ہے تو کام مشکل ہے، لیکن اس رات کرنے کی برکت دیکھیں کتنی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ ادا
کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیج دیتا ہے، 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر 30 فرشتے اسے عذاب دوزخ سے امن فراہم کر دیتے ہیں، اور پھر 30 فرشتے اسے آفات دنیا سے اسے حفاظت کر دیتے ہیں اس کی، اور پھر فرمایا کہ 10 فرشتے ایسے ہیں جو اسے شیطان کے دھوکے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں یہ 100 رکعت نماز نفل بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکات میں آپ کے اور میرے تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مولا علی پاک کا ایک قول بھی سن لیں۔ تو آپ مولا علی پاک اس رات عبادت کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے اونچی آواز سے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس نے الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ پاک علی نے جب السلام پھیرا، آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ تم جھوٹوں والی توبہ کر رہے ہو؟ جب وہ شخص متوجہ ہوا، کہنے لگا پاک علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب بندہ حلق سے اوپر توبہ کرتا ہے، فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے، تو فرمایا جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے، فرمایا یہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توبہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس توبہ کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبۃ نصوحا کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ توبۃ نصوحا کیا ہے، یا نبی اللہ توبۃ نصوحا کیا ہے، تو اللہ کے سورہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں، توبۃ نصوحا یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے، جب بندہ توبہ کر لے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو کہ جیسے تھنوں سے دودھ نکالیں، جیسے تھنوں سے دودھ نکالے اور پھر واپس ڈالنا مشکل ہو، ایسے ہی بندے مومن کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق اور ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اگر اب آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، تمام امت مسلمہ کی طرف اپنی محبت داروں کی طرف یہ نوافل یہ باتات شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کوئی یہ نفل ادا کر لے، تو ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔